اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات کی کتاب کے باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کے تیسرے سبق حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں کہ ان کے حالات زندگی، ان کے امتیازی پہلوؤں سے آگاہی حاصل کریں گے جو انہوں نے تربیت نبوی کے نتیجے میں حاصل کی۔ ان کے اخلاق و صفات، عبادت اور ریاضت سے واقفیت حاصل کریں گے اور سب سے بڑھ کر صحیفہ صادقہ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے کہ صحیفہ صادقہ کیا ہے۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو محمد اور ابو عبد الرحمن تھی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختصر سوالات کے جوابات کے نشانات بھی ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا مختصر سوال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے والد اور والدہ کا نام لکھیں۔ اس کا جواب پڑھ رہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام ریتا بنت منبع تھا۔ یہ ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب ہے۔ اس کی شرح سرخی ہوگی کہ والد اور والدہ کا نام۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے تھے اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ دوسرا مختصر سوال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کے زہد و تقویٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب پڑھ رہی ہوں۔ زہد و تقویٰ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا نمایاں پہلو تھا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصاحبت سے جو وقت باقی بچتا وہ یاد الہی میں گزارتے تھے، دن بھر روزے کی حالت میں رہتے اور رات عبادت میں گزارتے تھے۔ یہاں تک دوسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ مصاحبت کا مطلب ہے ساتھ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بارگاہ نبوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہبانہ زندگی کی شکایت کی۔ راہبانہ زندگی یعنی ایسی زندگی جس میں دنیاوی تمام کام چھوڑ دیے جاتے ہیں اور صرف اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والد کی اطاعت کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، عبداللہ روزے رکھو اور افطار کرو، نمازیں پڑھو اور آرام کرو، بیوی بچوں کا حق ادا کرو، یہی میرا طریقہ ہے۔ جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی عبادت الہی ہمیں دنیاوی کام سر انجام دینے سے نہیں روکتی ہے، ہمیں زندگی کے معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ اگلی شرح سرخی ہے ہمارے پاس اہل بیت اطہار سے محبت۔ حضرت رجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خضری بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں آتے ہوئے دیکھ کر کہا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، وہ یہ ہیں جو تمہارے سامنے تشریف لا رہے ہیں، یعنی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیز طلباء، یہ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب بھی ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ صحیفہ صادقہ کی تدوین۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و ملفوظات کا ایک مجموعہ جمع کیا جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے دیکھ کر جواب دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجموعے کو نہایت عزیز رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ وہ صحیفہ حق ہے، یعنی سچائی کی کتاب ہے، جس کو میں نے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر جمع کیا تھا۔ علم و فضل۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی احادیث کی تعداد تقریباً 700 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علم و فضل کے لحاظ سے ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ عزیز طلبہ، ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب پڑھ رہی ہوں۔ سوال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم و حدیث کے حوالے سے خدمات واضح کریں۔ اس کا جواب پڑھ رہی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ عبداللہ بن عمر کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں شرکت کرنے کے لیے لوگ دور دراز کے ممالک سے سفر کر کے حاضر ہوتے تھے اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ یہاں تک چوتھے مختصر سوال کا جواب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل علم کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ وفات۔ ہمارے پانچویں مختصر سوال کا جواب بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اور کہاں وفات پائی؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 ہجری میں فسطاط میں وفات پائی۔ فسطاط مصر کا پہلا دارالحکومت تھا اور فسطاط کا مطلب خیمہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنے خیمے کی جگہ پر یہ شہر تعمیر کروایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی روشنی میں زندگی گزاریں اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے نمایاں کردار ادا کریں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی اور مشق کی مختصر سوالات کے جوابات کی رہنمائی بھی ہم نے حاصل کی۔ سبق کے مشق کے دوسرے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا نمایاں پہلو تھا زہد و تقویٰ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب صحیفہ صادقہ مرتب کرنے والی شخصیت ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے سب سے اہم سبق ہے علم و فن سے محبت کا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں۔ یہ مختصر سوالات تھے جن کی رہنمائی ہم نے سبق کی پڑھائی کے دوران حاصل کی۔ سوال نمبر 3، تفصیلی جواب دیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی تحریر کریں، اور دوسرا سوال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی خدمات تحریر کریں۔ دونوں سوالات کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پہلا سوال حالات زندگی کے بارے میں ہے، جس میں پہلی شہ سرخی ہم لکھیں گے کہ نام و کنیت، آپ کا نام اور آپ کی کنیت کے بارے میں لکھیں گے۔ دوسری شہ سرخی والد والدہ کا نام، اور اس کے بعد آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لحاظ سے نبی پاک سے محبت کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ وقت گزارتے تھے اور جو الفاظ ادا ہوتے تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ اگلی شہ سرخی ہمارے پاس ہوگی زہد و تقویٰ کی۔ اس زہد و تقویٰ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک مکمل لکھیں گے کہ وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اگلی شہ سرخی اہل بیت اطہار سے محبت کی ہے کہ اسے آپ اپنے الفاظ میں مختصر کر کے بیان کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو اہل بیت اطہار سے بہت محبت تھی۔ حالات زندگی میں ہم صحیفہ صادقہ کا ذکر بھی کریں گے کہ ان کی تدوین صحیفہ صادقہ کی حضرت عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ملفوظات کا ایک مجموعہ جمع کیا جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ بس اتنا سا مختصر سا اس کا شہ سرخی کے تحت لکھ دیں تو یہ بھی ہمارے مختصر سوال میں تفصیلی سوال میں شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ حالات زندگی میں علم و فضل ان کا کہ انہوں نے کتنی احادیث ان سے مروی ہیں، تو وہ 700 احادیث ہیں۔ اس کا تھوڑا سا مختصر سا ذکر کر دیں، پورا پیراگراف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اختتام سوال کا ہوگا کہ وفات، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے 65 ہجری میں فسطاط میں وفات پائی۔ یہ ہمارے تفصیلی سوال نمبر 1 کا مکمل جواب ہے۔ دوسرا تفصیلی سوال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی
علمی خدمات تحریر کریں تو اس کے حوالے سے ہمارا جو ان کا تعارف ہے، آپ کا نام اور کنیت، اس کی شاید سرخی لکھیں گے کہ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو محمد اور عبد الرحمن تھی۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کا تعارف لکھیں گے کہ آپ زہد و تقویٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا نمایاں پہلو تھا، اور آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت محبت تھی۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد آپ ان کی جو علمی خدمات ہیں اس میں صحیفہ صادقہ کا ذکر کریں گے کہ صحیفہ صادقہ کی تدوین اور علم و فضل، یہ دونوں پیراگراف مکمل لکھیں گے۔ یہ آپ کے دوسرے تفصیلی سوال کا مکمل جواب ہے۔ عزیز طلباء، سبق عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ سبق کے مشقی سوالات مختصر اور تفصیلی دونوں کی رہنمائی حاصل کی۔ امید ہے آپ نے لیکچر غور سے سنا ہوگا۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔